بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آڈیو میں آپ 5 پوائنٹس سنیں گے۔ نمبر 1، واقعہ حضرت لوط اور قوم لوط کے 3 گناہ۔ نمبر 2، حسین لڑکوں سے بدکاری کی ابتدا کرنے والی قوم لوط ہے۔ نمبر 3، لڑکے سے بدکاری کرنے کی شرعی سزا کیا ہے۔ نمبر 4، آپ سنیں گے قوم لوط کے خوبصورت شہر صدوم میں آج کے عیاش انگریز لوگ کیوں آتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات آپ سنیں گے میری ایک فریاد۔ تو سنیے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، ان 3 اماموں کے ہاں لڑکے سے بدکاری کرنے والے کو اور بدکاری کروانے والے لڑکے کو دونوں کو قتل ہی کیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ لڑکے سے بدکاری کرنا یہ تعزیری جرم ہے، اس لیے بدکاری کرنے والے فاعل اور مفعول دونوں کو حالات و ضرورت کے لحاظ سے کوئی بھی عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب واقعہ سنیں۔ عزیزان محترم، قوم لوط والے ملک اردن کے شہر صدوم میں آباد تھے۔ شہر صدوم ملک اردن کا حسین ترین سرسبز خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے جو ساحل سمندر پر واقع ہے۔ شہر صدوم فلسطین کے قریب ایک خطہ ہے۔ قوم لوط کی آبادی تقریباً 4 لاکھ یا 5 لاکھ تھی۔ قرآن پاک نے قوم لوط کے صرف 3 بڑے گناہوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ نمبر 1، قوم لوط والے اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا مسلمہ واضح برائیاں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، قوم لوط والے مسافروں کو، راہگیروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، قوم لوط والے مرد حضرات حسین امرد لڑکوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ دنیا میں لڑکوں سے بدکاری کرنے کی ابتدا قوم لوط نے کی ہے، یہ قرآن پاک نے خبر دی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 54 میں ہے قوم لوط والے لڑکوں سے بدکاری کرتے اور اس فحش منظر کو باہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔ باہم فحش منظر ایک دوسرے کو دکھاتے بھی تھے اور پھر اس فعل خبیث پر باہم فخر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدکاروں کو بڑا سمجھایا، لمبے عرصے تک بار بار سمجھایا کہ اس گندے کام سے باز آ جاؤ، لیکن قوم والے ان 3 گناہوں کے پکے عادی ہو چکے تھے، اور جب کسی کو کسی گناہ کا نشہ ہو جائے، لت پڑ جائے، تو پھر اس گناہ کا چھوڑنا تقریباً اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں نے ان بدکاروں پر کوئی اثر نہ کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو گندے کاموں سے روکا، ان پر حجت تمام کر دی، تو ایک دن گستاخ قوم حد سے گزر کر بولے قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ بولے اے لوط، اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے، دھمکیاں دینے میں اگر تو سچا ہے، تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ تب اللہ پاک نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ پاک نے حسین امرد لڑکوں کی شکل میں چند فرشتے ملک اردن میں اتار دیے۔ وہ حسین لڑکے حسین شہر صدوم میں چلتے چلتے حضرت لوط کے گھر آ گئے اور حضرت لوط کے مہمان بن گئے۔ جب قوم لوط کو اطلاع ملی کہ حسین پردیسی لڑکے حضرت لوط کے گھر آئے ہیں اور ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو قوم لوط خوشی سے جشن مناتے ہوئے حضرت لوط کے گھر آ گئے
اور حضرت لوط کے دروازے پر زور سے دستک دے کر بولے، اے لوط، اپنے حسین مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواباً کہا، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، گندہ مطالبہ کر کے مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ بدکار، بد کردار مرد بولے، اے لوط، ہم نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ تمام دنیا والوں کی فکر نہ کیا کرو، دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی نہ کیا کرو، جلدی کرو اور اپنے مہمان ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے اپنی بدکار قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم بدکاری کر گزرنے کے نشے میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تب ان حسین مہمانوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور بولے، اے لوط، آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، ہم انسانی شکل میں فرشتے ہیں اور ہم ان بدکاروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتے بولے، اے لوط، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آج رات اندھیرے میں اس علاقے سے نکل جائیے گا اور پاس والے ملک شام میں چلے جانا۔ آج صبح ہوتے ہی ان تمام بدکاروں کو اس شہر سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور آسمان سے ان بدکاروں پر پتھر بھی برسائے جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ محترم سامعین، یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، لیکن افسوس آج انگریز لوگ اسی مقام پر قوم لوط کے اسی شہر صدوم میں ساحل سمندر پر عیاشی، فحاشی، کھلم کھلا بے حیائی کرنے میں سرعام مصروف نظر آ رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آخری بات، عزیز ساتھیوں، میری یہ التجا ہے کہ لڑکوں سے بدکاری کرنے والے عمل کو لواطت نہ کہا جائے، اس لیے کہ لواطت میں حضرت لوط کا نام آتا ہے، لواطت میں لوط کا نام آ جاتا ہے۔ ایک گندے کام کے لیے مقدس نبی کا نام لانا مناسب بات نہیں ہے، اس لیے اس فعل خبیث کے لیے اغلام بازی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ دوبارہ عرض کروں گا، کوشش کریں اس فعل بد کے لیے لفظ لواطت نہ بولا کریں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔